الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اشاعت العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے قربانی سیکھیے قربانی کیجیے کے عنوان پر ایک سیریز شروع کی گئی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے قربانی کی قیمت سے متعلق عہد نبوی اور عہد حاضر کا موازنہ۔ محترم سامعین، قربانی کی اہمیت و فضیلت بالکل ایک واضح معاملہ ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے صاحب نصاب شخص اس فریضے سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس ایک بڑی عبادت کو ادا کرنے سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عروۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ دینارا یشتری لہ بہ شاۃ فاشترى له به شاتین فباع احداہما بدینار وجاء بدینار وشاۃ فدعا له بالبرکۃ فی بیعہ وکان لو اشترى التراب لربح فیہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار عطا کیا تاکہ وہ آپ کے لیے اس دینار کے بدلے ایک بکری خرید کر لائے۔ چنانچہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اس دینار کے عوض 2 بکری خرید کر لاتے ہیں، پھر ایک بکری کو 1 دینار کے عوض فروخت کر دیتے ہیں اور ایک بکری اور 1 دینار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے لیے دعا دی کہ ان کی تجارت میں اللہ پاک خوب برکت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہی اثر تھا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی تجارت کرتے تو اللہ پاک اس میں بہت برکت عطا فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ مٹی لگ جائے، مٹی بھی اس کے ہاتھ میں سونا بن جاتی ہے۔ بالکل یہی حال حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا تھا کہ جب وہ تجارت کرتے تھے تو اللہ پاک اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرماتے تھے۔ محترم سامعین، اس حدیث شریف سے بہت سارے مسائل واضح ہوتے ہیں۔ آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو کئی طرح کے مسائل آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ کو 1 دینار دے کر قربانی کا جانور خریدنے کا مکلف بنایا۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قربانی کا جانور خود خریدنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی دوسرے شخص کو مکلف کر دیا جائے اور اس کے ذریعے جانور خرید کر منگوایا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ سے کہا تھا۔ اسی طریقے سے آپ اگر اس حدیث میں غور کریں گے تو اور بھی بہت ساری باتیں واضح ہوگی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے 1 دینار کے عوض میں 2 بکری خرید کر لائے اور ان میں سے 1 بکری کو 1 دینار کے عوض فروخت بھی کر دیا، گویا کہ انہوں نے 1 بکری کو 2 گنی قیمت میں فروخت کیا۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے بغیر، دھوکہ دیے بغیر اور اسی طریقے سے غیر شرعی امور سے بچتے ہوئے اگر کسی چیز کو 2 گنی قیمت میں فروخت کرے تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے 1 دینار کے عوض 2 بکری کو خریدا اور اس میں سے 1 بکری کو 1 دینار کے عوض فروخت کر دیا۔
اسی طریقے سے آپ اس حدیث میں غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم پڑے گا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ کام کیا، اللہ کے رسول نے تو انہیں صرف ایک جانور خریدنے کا مکلف کیا تھا، لیکن حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے 2 جانور خرید کر اس میں ایک جانور کو فروخت کر دیتے ہیں اور ایک جانور اور 1 دینار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو گویا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہ خرید و فروخت کی ہے۔ تو کیا شرعی اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، اور فقہ کی روح سے ایسی بیع کو بیع الفضولی کہا جاتا ہے کہ جس میں مالک کی اجازت کے بغیر اس کے کسی سامان کو فروخت کر دیا جائے۔ اب یہ بیع مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی، اگر مالک اس کی اجازت دے دے تو یہ بیع درست ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جب 1 بکری اور 1 دینار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ کے لیے دعا کی، ان کی تجارت میں برکت کی دعا کی۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارت سے راضی تھے، لہذا اگر مالک کی اجازت کے بغیر ہی کوئی چیز فروخت کر دی جائے اور مالک بعد میں اس کی اجازت دے دے تو وہ بیع درست ہے۔ لہذا ہمیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنی چاہیے، اور سب سے اہم حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنے کا مکلف کیا تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو 1 دینار عطا کیا۔ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے صاحب نصاب شخص جو قربانی سے پہلو ہی اختیار کرتے ہیں، عذر بنا کر، بہانے بنا کر کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا دور ہے، جانور بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اب ہماری وہ قوت خرید نہیں کہ ہم قربانی کا فریضہ ادا کر سکے۔ تو ان کے لیے بھی اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے فریضے کے لیے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو 1 دینار عطا کیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 دینار میں ایک مناسب جانور آسانی کے ساتھ خریدا جا سکتا تھا، اور اگر ہم آج کے حساب سے بھی 1 دینار کو اگر دیکھیں تو شرعی دینار ابھی ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً 4 گرام 374 ملی گرام کا ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر اگر 1 گرام سونا 4000 کا ہو تو 4 گرام 374 ملی گرام کی قیمت تقریباً 20,000 روپے ہوتے ہیں، جس سے ہم آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک چھوٹا جانور خرید سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ 1 دینار میں مناسب جانور خرید سکتے تھے، اور 1 دینار سے کم میں بھی جانور مل سکتا تھا، جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ 1 دینار کے عوض 2 جانور خرید کر لائے۔ لہذا آج کے زمانے میں بھی اگر ہم 1 دینار کی قیمت نکالیں، تقریباً جو 20,000 روپے ہوتے ہیں، ہم اس سے آسانی کے ساتھ ایک بہترین چھوٹا جانور خرید سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس اتنی بھی قیمت نہیں ہے، حالات کے پیش نظر، چونکہ پریشانی کے عالم میں پوری دنیا کے لوگ مبتلا ہے، تو یہ تو چھوٹے جانور کی قیمت ہے، لیکن اگر چھوٹا جانور نہ لے کر ہم اگر کوئی بڑے جانور میں حصہ لینا چاہے تو اس سے بھی بہت کم قیمت میں ہی ہم قربانی کا ایک حصہ لے کر کے اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں عذر بنا کر، بہانہ بنا کر، حالات کا حوالہ دے کر اس اہم عبادت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کریں تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ پورا معاملہ واضح کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فوراً کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
اے ہمارے ابا، آپ کو اللہ کی طرف سے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ ہمیں تو صرف ایک جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، لہذا ہمیں خوشی دل کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس فریضہ کو انجام دینا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے، اللہ ہی نے ہمیں مال عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال میں سے ہی کچھ حصہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں بغیر کسی پریشانی کے اللہ کے حکم پر فوراً کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، لہذا ہمارا جان اور ہمارے اموال یہ سب بکے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بلا جھجک ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور قربانی جیسی ایک اہم عبادت جس کی بڑی فضیلت آئی ہے اس سے محروم ہونے سے بچنا چاہیے۔ آج اگر ہم زمانے میں لوگوں پر غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی بیاہ کا پروگرام ہو اور اس پروگرام کو کرنے کے لیے ان کے پاس رقم کی کمی ہو تو پھر وہ اس پروگرام کو اچھا بنانے کے لیے، شادی بیاہ میں نام و نمود اور دکھلاوے کے لیے وہ قرض لے کر ادھر ادھر سے انتظام کر کے نہ جانے فضول کتنے پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ایک معمولی پروگرام صرف جس میں دکھانا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے آدمی قرض لے کر کے اس پروگرام کو پورا کرتا ہے اور فضول خرچی سے کام لیتا ہے۔ تو ایک وہ عبادت جس کا حکم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اللہ اس میں جو خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اللہ اپنے دیے ہوئے مال سے اگر کچھ خرچ کرنے کے لیے حکم دیتا ہے تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہیے اور ایک بڑی فضیلت والی عبادت سے محروم ہونے سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب جب بھی موقع ملے گا ہم آپ کے سامنے مزید اس عنوان کے تحت اور بھی کچھ مسئلے کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس قربانی جیسی اہم عبادت پر مکمل طور سے خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔